اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے شہباز مرتضی انصاری صاحب، فیملی کورٹ کے ہمارے مایہ ناز اور ماہر قانون دان ہیں، شرعی کورٹس کے بھی کونسل ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں عدالتوں میں فیملی کیسز درج کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ۔ سر یہ بتائیں گے کہ عدالتوں میں جب مختلف فیملیز ڈسپیوٹ تو ہوتے رہتے ہیں، ان میں جب ہم فیملی کیسز درج کروانے جاتے ہیں تو اس کا آسان اور مختصر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ سر فیملی مقدمات کا جو قانون بنا تھا پہلی بار، اسپیشل فیملی کورٹ جو بنائی گئی تھی میاں بیوی کے ڈسپیوٹ کے، یہ 1964 میں بنائی گئی تھی جی۔ اور ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا سیکشن 5 ہے، اس میں اختیار سماعت عدالت کا بتایا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کو کن مقدمات کی سماعت کا اختیار ہوگا۔ جی۔ فیملی کورٹس تمام مقدمات نہیں سن سکتی، مخصوص مقدمات ہیں جن کا اختیار دیا گیا فیملی کورٹ کو صرف اس حد تک کہ اس نے محدود رہنا ہے۔ جی بالکل۔ اسی فیملی ایکٹ کے آخر میں ایک شیڈول دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ کو ان مقدمات کا اختیار ہوگا۔ اس میں اس وقت تک جو ترمیم ہونے کے بعد 10 کلیم ایسے ہیں یا 10 مقدمات ہیں جن کا اختیار فیملی کورٹ کو ہے۔ اس میں حق مہر ہے، اس میں خرچہ نفقہ ہے، اس میں سماج جہیز کا کیس ہے، اس میں گارڈین کے کیسز ہیں، اس میں نکاح نامے سے متعلق جو ایشوز ہوں ان کے کیسز ہیں، زنا شوئی کا دعویٰ ہے، تکذیب نکاح وغیرہ، یہ تمام شامل ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اب اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ یہ کیس دائر کیسے ہونا ہے، تو ہر ضلع میں کچھ ججز کو بطور فیملی کورٹ کے اختیارات دیے گئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیس جو ہے پہلے بڑے سینئر سول جج کے پاس دائر ہوگا، وہ آگے اس کو جو مختلف فیملی کورٹس ہیں جو کیسز دائر ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں، ان مقدمات کو مطلب ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ 50 مقدمات جیسے دائر ہوئے تو انہوں نے 10 مقدمات 5 ججز کے پاس بھیج دینے ہیں۔ جب کیس وہاں چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں عدالت مدعا کو طلب کرتی ہے۔ پہلے اس کا طلبی کا پروسیس ہوتا ہے، اخبار اشتہار ہو گیا، نوٹس ہو گیا، ٹی سی ایس وغیرہ۔ جب وہ حاضر آ جاتا ہے تب عدالت اس سے جواب دوا طلب کرے گی۔ 15 دن کے اندر اس نے جواب دوا دینا ہوتا ہے۔ جواب دوا جب آ جائے گا اس کے بعد مصالحت کی ڈیٹ ہے قانون میں کہ میاں بیوی کا عدالت راضی نامہ کرانے کی کوشش کرے گی۔ اس میں شوہر کو بھی طلب کیا جاتا ہے، بیوی بھی آتی ہے، کورٹ کوشش کرتی ہے مصالحت کی۔ اگر مصالحت ناکام ہو تو اس میں پھر قانون میں یہ بھی ہے کہ جس دن مدعا حاضر آئے گا اگر کوئی خرچہ ہے بیوی کا یا بچے کا تو عدالت پوری خرچے کا آرڈر اسی دن اس کو کر دے گی، یعنی بجائے اس کے کہ پورا مقدمہ چلنے کے بعد کرے، وہ انٹرم مینٹیننس اندازے کے سے اسی دن ہی آرڈر کر دے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مصالحت کے بعد پھر یہ ہے کہ عدالت اگر مصالحت ناکام ہوتی ہے، راضی نامہ ان کا نہیں ہوتا، پھر عدالت ایشوز فریم کرے گی کہ کون کون سے ان کے ڈسپیوٹ ہیں جن کو کورٹ نے طے کرنا ہے ایویڈنس میں۔ ٹھیک ہے۔ مختلف مقدمات کے اکٹھے ایشوز ہو سکتے ہیں، جیسے ایک ہی کیس میں اگر خاتون نے تنسیخ نکاح کیا ہوا ہے، حق مہر ہے، جہیز ہے، یا مرد نے آباد کرنے کیا ہوا ہے، تو تمام کے ایشوز فریم ہو جائیں گے۔ پھر پہلے شہادت مدعیہ کی آئے گی خاتون کی، وہ زبانی شہادت دے گی، پھر وہ دستاویز شہادت دے گی۔ زبانی شہادت پہ مدعا کا وکیل جرا کرے گا، اس کے بعد مدعا کی شہادت آئے گی، اس پر مدعیہ کا وکیل جرا کرے گا، دستاویز شہادت آئے گی، پھر بحث ہے، اس کے بعد پھر ایک راضی نامے کی کوشش ہوگی۔ مصالحت کی 2 تاریخیں اسپیشل قانون میں ہیں، حالانکہ اور کسی قانون میں نہیں ہے، اسی میں ہیں کہ پہلے جواب دعوے کے بعد مصالحت ہے، اس کے بعد فائنل فیصلے سے پہلے پھر مصالحت کی ڈیٹ ہے، کورٹ مقرر کرے گی اور وہ کوشش کرے گی راضی نامہ کرانے کی۔ نہیں ہوگا تو پھر وہ کورٹ ایک فیصلہ صادر کر دے گی اس شہادت کی بنا پہ جو ریکارڈ بھی آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو حق مہر اور جائیداد نکاح میں دیگر چیزیں آتی ہیں، کیا ان کیسز پر عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اسٹے دے سکتی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک تو فیملی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، سیکشن 17 ہے کہ فیملی ایکٹ پر ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وہ لکھنے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ فیملی کورٹ کو وسیع اختیارات دینا کہ وہ بغیر انصاف کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ مطلب جیسے ٹیکنیکلٹیز میں سی پی سی ہے، ہمارا ضابطہ دیوانی ہے، جائیدادوں کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھا جاتا ہے، وہ اس میں شام فروش پیش ہو، عرضی نویس پیش ہو، فلاں گواہ ہو، اتنے گواہ ہو، اس میں انہوں نے فیملی کورٹ کو کھلے اختیار دے دیے کہ آپ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ میاں بیوی اور بچوں کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے انصاف کرنا ہے، تو انصاف کی راہ میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فیملی ایکٹ میں دفعہ 21A ہے اسی ایکٹ میں کہ فیملی کورٹ اس فیملی کیس سے متعلق کسی بھی جائیداد کی بابت
ٹھیک ہے. پروٹیکشن کا اسٹے کا کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے. فیملی کورٹ کو وسیع اختیار ہے, وہ چاہے حق مہر کی جداد ہے, چاہے گفٹ کی ہے, چاہے بچے کے نام کوئی پراپرٹی ہے, چاہے موویبل ہے, چاہے وہ موویبل ہے, کوئی بھی پراپرٹی ہے, فیملی کورٹ کو اس کا قانون کے تحت اختیار حاصل ہے. یعنی کہ اس کورٹ کو مرہون منت نہیں ہے کسی اور کورٹ سے اجازت لینے کسی اور قانون کے مرہون منت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گھریلو لڑائی جھگڑے کے دوران عام طور پر کیسز سامنے آتی ہیں, خاتون ناراض ہو کے میکے چلی گئی اپنے, تو سسرال والوں کی طرف سے کیس دائر کر دیے جاتے ہیں, ہمارے زیورات لے گئی, نقدی لے گئی, یہ معاملات ہیں. کیا عدالت فیملی کورٹس کو یہ بھی حق حاصل ہے, ان کو اختیار ہے کہ وہ ان کیسز کو سماعت کے دوران وہ زیورات نقدی واپس دلوانے کا اختیار رکھتی ہے؟ فیملی کورٹ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکشن 5 کے تحت شیڈول میں دیے گئے کیسز کا اختیار ہے, اور وہ 10 کیسز ہیں. ان میں ایسا کوئی کیس شامل نہیں ہے جو شوہر کر سکتا ہو کہ میرے زیورات لے گئی, پیسے لے گئی, واپس کرے. اچھا, اگر شوہر کا کوئی ایسا ایشو ہے تو شوہر دیوانی کیس کر سکتا ہے سول کورٹ میں, وہاں وہ 15,000 کورٹ فیس لگائے گا, پھر وہ مقدمہ کر سکتا ہے. فیملی کورٹ کو اس کا اختیار نہیں ہے. کیوں کہ فیملی کورٹ کو صرف شیڈول میں دیے گئے مقدمات کا اختیار ہے. خاتون کر سکتی ہے کلیم کہ وہ ایک, اس میں خاتون کا کلیم کا ایک کیس ہے پراپرٹی بلانگنگ آف وائف, ایک کلیم یہ بھی ہے. یعنی خاتون کا اگر کوئی زیور گیا ہوگا, رقم گئی ہوگی یا کوئی پراپرٹی ہوگی, وہ اس کا کیس کر سکتی ہے. مرد نہیں کر سکتا. مرد جو کر سکتا ہے کیس, مرد بیوی کو بات کرنے کر سکتا ہے, اسی میں 10 جو کلیم ان میں ہے. مرد بچے کی کسٹڈی کر سکتا ہے, وزیٹیشن رائٹس کا کر سکتا ہے. تو اس طرح کے مقدمات جو ہے نا مرد جو ہے شوہر کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ کیا بیوی جو ہے فیملی مقدمات صرف شوہر کے خلاف ہی کر سکتی ہے, یا اس کے دیگر سسرالیوں سے اختلافات ہوتے ہیں, ساس سے ہو گیا, سسر سے ہو گیا, دیگر ان کے خلاف بھی کیسز کر سکتی ہے فیملی کورٹس میں؟ یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کا جواب ہمیں فیملی ایکٹ میں سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے, وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ فیملی ایکٹ میں پارٹی کون ہوگی. جی, اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو مقدمے کے فیصلہ کرنے کے لیے جس کی حاضری ضروری ہو, جس کو سماعت کرنا ضروری ہو, وہ پارٹی ہوگی. اس میں شوہر کا یا باپ کا کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا, تو لہٰذا آپ کا سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو گیا کہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. خاتون کا سسر بھی ہو سکتا ہے, خاتون کی ساس بھی ہو سکتی ہے, دیور بھی ہو سکتا ہے. اب دوسرا جواب آ گیا اس کا, وہ یہ ہے بعض دفعہ خاتون کا شوہر بیرون ملک ہے, جی, سعودیہ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, بالکل سامان جہیز اس کا پڑا ہوا سسرال میں. ٹھیک ہے. اب وہ شوہر پہ صرف کیس کرتے ہیں, اگر سامان جہیز کا ڈگری ہو بھی جائے تو وہ کینیڈا کہاں تعمیل ہوگی, یا امریکہ سے کہاں سامان اٹھائیں گے, سامان تو ملتان پڑا ہے. تو سامان جہیز کے کیس میں اس صورت میں اس کا سسر, ساس, دیور بنیادی فریق ہوں گے, بلکہ ان کو بنانا چاہیے تاکہ کل کو جب ڈگری ہو تو ان کے گھر سے جا کے سامان اٹھایا جا سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کا شوہر بیرون ملک ہے تو اس کو چاہیے کہ خرچہ نفقے کے کیس میں بھی اپنے سسر کو فریق بنائے. کیوں کہ کل کو بچوں کا خرچہ ڈگری ہو گیا تو وہ وہاں سے تو خرچہ لینے سے رہی ہے امریکہ جا کے یا سعودی عرب جا کے, تو جب سسر فریق ہوگا, اس کے خلاف ڈگری ہوگی, تو پھر وہ اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے. تو اس طرح مختلف مقدمات میں کوئی بھی, یعنی قانون میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سامان جہیز کے مقدمے میں لڑکی کا ساس, سسر, جو دیور وغیرہ وہ بھی فریق مقدمہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ فیملی کورٹس نے بیوی کے حقوق جو ہے نا ان کو مزید تحفظ دینے کے لیے بہت سارے راستے اوپن چھوڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو خاتون ہے, خاتون خانہ ہے, ان کی اگر حقوق سلبی کی جاتی ہے تو ہر طرح سے اس کو شیلٹر دیں, ان کو حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. یہ بات آپ کی درست ہے, بلکہ ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی, وہ یہ انہوں نے کہا کہ فیملی ایکٹ کا بنیادی مقصد ہی جو ویکر سیکس ہے, عورت اور بچہ, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی کمزور ترین, بالکل, ان کو تحفظ دینا ہے. اس لیے یہ قانون جو بیسیکلی ان کے گرد گھومتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے خلاف جو ہے کوئی ایسے آرڈر کر دیا جائیں جو کہ انصاف کے خلاف ہوں, لیکن بنیادی مقصد اس کا عورت اور بچے کا تحفظ ہے. ٹھیک ٹھیک. جی ناظرین, آج آپ نے شہباز مرتضی انصاری صاحب سے ملاقات کی. ان سے ہم نے عدالتوں میں فیملی کیسز درج کرنے, ان کی سماعت, ان کو ڈگری کروانے, فیصلہ کروانے سے لے کر دیگر پیچیدہ سوالات کے جوابات ہم نے ان سے جانے اور بہت ساری معلومات حاصل کیں. تو شہباز مرتضی انصاری صاحب کا اپنا ایک سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل بھی ہے, ان کا رابطہ نمبر بھی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان کے چینل پہ وزٹ کر کے اور دیگر قانون سے متعلق معلومات دیکھنا چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔